بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان لاؤنج کی ایڈیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رفعت اللہ اورکزئی۔ ناظرین، ملک میں سیاسی پارہ اپنی عروج پر ہے۔ اپوزیشن جماعتوں پی ڈی ایم نے 25 مارچ کو اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے کا اعلان کیا ہے، جبکہ دوسری طرف وزیر اعظم عمران خان نے 27 مارچ کو پریڈ گراؤنڈ اسلام آباد میں ایک بڑا پاور شو کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ دونوں جلسے ایسے وقت ہو رہے ہیں جب وزیر اعظم عمران خان کے خلاف قومی اسمبلی میں عدم اعتماد کی تحریک پیش ہو چکی ہے، لیکن اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ دونوں جلسے یا جو مارچ ہے یہ ایک ہی وقت میں اسلام آباد میں داخل ہوتے ہیں تو کیا کوئی تصادم کا خطرہ تو نہیں ہوگا؟ اور بعض لوگ اس خدشے کا اظہار بھی کر رہے ہیں کہ اس سے نظام کے ڈیریل ہونے کا بھی خطرہ ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ عدم اعتماد تحریک کی کامیابی یا ناکامی کی صورت میں جو آنے والا منظرنامہ ہوگا وہ کیا ہوگا۔ اس پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے پروگرام میں خصوصی طور پر دعوت دی ہے جناب آفتاب احمد خان شیرپور صاحب۔ آفتاب احمد خان شیرپور صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، قومی وطن پارٹی کے سربراہ ہیں، ملک کے سینئر سیاستدان ہیں۔ ماضی میں یہ ملک میں چلنے والی جو سیاسی اور جمہوری تحریکوں کا حصہ رہے ہیں۔ یہ اس صوبے کے 2 مرتبہ وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ مرکز میں بھی یہ بڑے اہم عہدوں پر رہے ہیں۔ آج ہم آفتاب احمد خان شیرپور صاحب کے ساتھ جو ملکی حالات ہیں ان پہ گفتگو کریں گے۔ آفتاب احمد خان شیرپور صاحب، پہلے تو آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اچھا، میں نے جو ابتدا میں ذکر بھی کیا کہ آپ لوگ یعنی پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں وہ بھی مارچ کر رہی ہیں، اور عمران خان صاحب جو ہے وہ بھی 27 مارچ کو وہاں پہ اسلام آباد میں ایک بڑا پاور شو کریں گے۔ تو اگر یہ دونوں ایک ہی ٹائم پہ ہوگا تو یہ تو اسلام آباد تو چھوٹا سا شہر ہے، اس کا کیا بنے گا پھر؟ یہ بات صحیح ہے۔ اصل میں پاور شو تو باہر کا پاور شو کوئی معنی نہیں رکھتا۔ جی، اصل گیم تو اسمبلی کے اندر ہے، اور عمران خان کو چاہیے کہ وہاں پر اس کے اگر 172 ممبر انٹیکٹ ہو تو وہ جیت جائیں گے اس لحاظ سے۔ تو یہ وہ باہر کا شو جو ہے، ہمارا تو پہلے سے 23 مارچ کا اعلان کیا ہوا تھا پی ڈی ایم نے 3 مہینے پہلے۔ جی، جب یہ صورتحال بنی تو شاید اگر عمران خان یہ جلسے کا اعلان نہیں کرتے تو ہم بھی اپنا جلسہ ملتوی کر دیتے، کیونکہ ایک دفعہ مولانا صاحب نے اپنے ایک انٹرویو میں یہ کہا بھی سلیم صافی کے ساتھ کہ ہو سکتا ہے پھر وہ ہو، کیونکہ اصل گیم تو ادھر اندر ہے۔ جی، ابھی دیکھنا یہ ہے کہ دیکھیں، اس سے پہلے بے نظیر صاحبہ کے خلاف عدم اعتماد ہوا تھا۔ جی بالکل۔ میں اس وقت یہاں پر چیف ایگزیکٹو تھا اس صوبے کا، اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے خوش اسلوبی سے سارا سلسلہ چل پڑا، کوئی نہ جلسہ ہوا، نہ جلوس ہوا، نہ کوئی تلخی آئی جناب۔ اور اس دن میں بیٹھا ہوا تھا ادھر گیلریز میں جب یہ کاؤنٹنگ ہو رہی تھی، اور وہ فیل ہوا، ان کے عدم اعتماد فیل ہوا، لیکن اچھے ماحول میں ایک سلسلہ ہوا۔ اب بھی ہم یہی چاہتے ہیں، جی، اپوزیشن یہ چاہتی ہے کہ اچھے ماحول میں، چونکہ یہ ایک آئینی راستہ ہے اور اس راستے کو ہم نے اپنایا ہے، تو اس میں روڑے اٹکانا یا باہر کے شو کرنا کہ جی دیکھیں میں 10 لاکھ لوگوں کو لے کے آ رہا ہوں، اور کوئی کیا کہتا ہے، کوئی وزراء ان کے جس زبان سے بات کرتے ہیں، تو اس سے تلخی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ہم نہیں چاہتے اس دن بھی کہ جب یہ جلسے ہوں کہ کوئی ایسا تصادم ہو جس سے حالات مزید خراب ہوں۔ ہم اپوزیشن کی یہ کوشش ہوگی کہ ہم پرامن طریقے سے یہ جلسے کریں۔ تو یہ کیا مقصد ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کا؟ وہ خود وزیر اعظم بھی ہے، جلسہ تو اپوزیشن کو کرنا چاہیے ان کے خلاف، وہ خود جو ہے نا مطلب سارا اختیار بھی اس کے پاس ہے، تو اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ رفعت صاحب، وہ تو ظاہر ہے اسمبلی میں اس کے پاس نمبرز نہیں ہیں۔ اچھا، وہ اب یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ میرے ساتھ ہیں، اور 10 لاکھ کا مجمع، اور یہ جو جلسے کر رہا ہے کہ لوگ میرے ساتھ ہیں، اور دیکھو یہ اپوزیشن والے کیا کر رہے ہیں، اپوزیشن کو بدنام کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں جی میں ملک کے لیے کی بہتری کے لیے کام کر رہا تھا اور انہوں نے یہ
صورتحال بنا رکھی ہے. الزام اپوزیشن پہ ڈالنا چاہتے ہیں کہ لوگ میرے ساتھ ہیں، مگر لوگوں کی بات نہیں ہے، 172 کی بات ہے، باہر لاکھوں کی تعداد کی بات نہیں ہے، 172 لوگ اگر اس کے پاس ہیں. تو یہ مطلب آپ کا مطلب، یا جو کچھ لوگ اس کا مطلب لے رہے ہیں کہ وہ کوئی دباؤ بڑھانا چاہتے ہیں، اور یہ دباؤ کس پر وہ ڈالنا چاہتے ہیں؟ پریشر تو اس پہ ڈالنا چاہتے ہیں، اپوزیشن پہ بھی ڈالنا چاہتے ہیں، ان ممبرز پہ جو اس سے انحراف کر چکے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اور جو مقتدر ادارے ہیں ان پہ بھی پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے. اچھا، تو یہ جیسے میں نے ابتدا میں بھی کہا کہ ایک ایسی صورتحال بن رہی ہے کہ اگر جیسے اب اپوزیشن، جیسے آپ نے ذکر بھی کیا کہ اپوزیشن پہلے اگر اس طرح عمران خان صاحب جلسے کا اعلان نہ کرتے تو شاید ہم اپنا جلسہ جو ہے وہ پسپون بھی کر سکتے تھے، جیسے مولانا صاحب نے بھی اپنا ایک اشارہ بھی دیا تھا. تو اب بھی ایک ایسی صورتحال ہے کہ لوگ مطلب اگر عمران خان صاحب کو ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے ہاتھ سے اقتدار جا رہا ہے تو وہ تو ظاہر ہے کہ وہ غصے میں ہے. تو کچھ لوگ یہ بھی مطلب ایک اپوزیشن کی طرف ان کی نظریں ہیں کہ اگر عمران خان صاحب عقل سے کام نہیں لے رہے ہیں تو اپوزیشن کو جو ہے نا تھوڑا سا عقل سے کام لینا چاہیے، کیونکہ اگر یہ تصادم کی صورتحال بنتی ہے تو پھر یہ نظام کی جو ہے نا وہ ڈیریل ہونے کا خطرہ ہے. دیکھیے رفعت صاحب، اس میں انہوں نے، اگر آپ کو یاد ہو کہ عمران خان نے کہا تھا کہ میں ڈی چوک میں جلسہ کروں گا، ان کی وزراء نے کہا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ممبرز کیسے اسمبلی کے اندر جاتے ہیں، کیسے باہر نکلتے ہیں. تو یہ تو آئین کی خلاف ورزی ہے. رکاوٹ ڈالنا، ایک آئینی پروسیس میں رکاوٹ ڈالنا، یہ تو پھر آئین کی خلاف ورزی ہے. تو وہ اس سے یہ سلسلہ زیادہ بڑھ گیا. تو اگر وہ اب بھی اپنے جلسے کو ملتوی کرتے ہیں تو امید تو یہ ہے کہ پی ڈی ایم بھی اس لحاظ سے اپنا ایک رد عمل دے گی اور مثبت رد عمل دے گی، کیونکہ اس وقت چونکہ ہمارے پاس نمبرز ہیں اور یہ تو آیا ہے، ان کے اتحادی بھی ہمارے ساتھ بہت حد تک متفق ہیں. تو لازمی بات ہے جب ہمارے پاس اسٹرینتھ ہے تو ہم کیوں حالات کو بگاڑیں، اور ہم تو یہ کوشش کریں گے کہ حالات نارمل رہے، تاکہ اسمبلی کے اندر، جو کہ چیف جسٹس نے بھی کہا کہ گیم تو اندر ہے، وہاں پر آپ اپنا وہ کریں، مقابلہ کریں. تو وہ مقابلہ کے لیے پی ڈی ایم تیار ہے. یعنی اگر عمران خان صاحب اپنا جلسہ ملتوی کرتے ہیں تو پھر پی ڈی ایم بھی اس پہ سوچ سکتی ہے؟ بالکل سوچ سکتی ہے. اچھا، تو یہ ویسے اس سے پہلے میں ایک اور میں نے جی آئی کا ایک رہنما کا انٹرویو کیا تھا، میں نے اس سے بات کی تھی تو اس نے اس سے انکار کیا تھا. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ عمران خان صاحب نے تو ہمارے بعد یہ اعلان کیا ہے، ہم نے تو پہلے سے اس کا اعلان کر رکھا تھا. تو یہ مطلب دیکھیں، وہ تو اس وقت ہم نے اعلان کیا تھا، اس وقت یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس تو نہیں تھی نا جی، اور عمران خان نے بھی نہیں کیا تھا. ابھی تو یہ اس کے لیے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو وہ اگر کرتے ہیں تو ہمارا بنیادی مقصد تو اندر ہے، اسمبلی کے اندر، اس کو ہم پرامن طریقے سے حل کرنا چاہتے ہیں. کچھ لوگ یہ بھی ایک بات کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب جس طرح اپنے جلسوں میں یہ بات کر رہے ہیں کہ جیسے ان کے یہ جو ممبران ہے جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اب وہ ان کو چھوڑ چکے ہیں، تو ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ آپ کو کوئی رشتہ نہیں دے گا، نہ کوئی آپ سے رشتہ کرے گا، آپ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے ہیں. تو مطلب ایک لحاظ سے وہ اپنے ورکرز کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ، یعنی وہ ظاہر ہے پارٹی سربراہ ہے جب اس طرح کی بات کرتے ہیں. جیسے ابھی حال ہی میں وہ جو نور عالم صاحب کے ساتھ جو ہے نا ایک اسلام آباد کے ایک ہوٹل میں ایک واقعہ بھی ہوا، کچھ لوگوں نے ان کی ویڈیو بنائی. تو آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ پارٹی لیڈر کو اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ ورکر جو ہے وہ ظاہر ہے کہ تھوڑے سے جوشیلے ہوتے ہیں، اس سے غلط مطلب لیتے ہیں. یہ تو صحیح ہے، وہ اشتعال تو دے رہے ہیں، لیکن یہ بات تو مذاق ہے. اگر آپ نے دیکھا ہو کہ ان کے جو ممبران ہیں، جو نور عالم صاحب ہیں، دوسرے ہیں، انہوں نے تو اسمبلی کے اندر بھی کہا تھا کہ ہم اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے ہیں. کیوں نہیں جا سکتے ہیں؟ کیونکہ عمران خان نے مہنگائی بڑھا دی ہے، کیونکہ ہم نے کوئی کام نہیں کیے. جی، تو یہ تو اس کا الٹا ہو گیا ہے. میرا خیال ہے کہ عمران خان اگر جب الیکشن آئے گا تو عمران خان کے بھی بہت سے یہ بلدیاتی الیکشن میں بہت سی جگہوں میں تحریک انصاف کے ممبرز نے ٹکٹ نہیں لیا، آزاد کر ہوئے، کیونکہ ان کے خلاف یہ نفرت موجود تھی.
تو یہ نہیں ہے کہ کوئی جو ممبر ہیں ان کے بیٹوں کو رشتہ نہیں دیں گے یا وہ شادی اور غمی شادی میں نہیں جا سکیں گے، بلکہ الٹا ہے حساب، کیونکہ اس مہنگائی کی وجہ سے لوگ اتنے پریشان ہیں اور اتنے مصیبت میں ہیں کہ وہ ان کے ممبرز کو نہیں آنے دیں گے۔ تو اس لحاظ سے میرا خیال ہے کہ یہ صرف اشتعال ہے اور بہت سے پریشر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ جو لوگ نکلے ہیں ڈیمونسٹریشن کرنے کے لیے، 15 20 25 لوگ چاہے پریس کلب کے سامنے تھے، نور عالم کے خلاف دوسری جگہوں میں، تو یہ تو اس سے تو کوئی پریشر نہیں بڑھے گا۔ جی، پورے حلقے کے جو ایک ممبر جب اس کے حلقے میں وہ سمجھتا ہے کہ میری پذیرائی نہیں ہو رہی ہے اس وجہ سے کہ مہنگائی ہے، تو لازمی بات ہے وہ اس لیے عمران خان کے خلاف ووٹ دینے کے لیے تیار ہے۔ پھر دوسری بات کہ یہ جب گئے تھے عمران خان کے پاس تو اس وقت تو یہ ضمیر کی آواز تھی، جی، اب جب یہ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو بک گئے ہیں اور یہ ایک ہارس ٹریڈنگ ہے۔ تو عجیب سا منطق ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ گھبراہٹ کے نشانیاں ہیں جو کہ عمران خان اس وقت جو اس موڈ میں ہے، جس اس میں ہے، حالات میں ہے، تو یہ گھبراہٹ کی نشانی ہے۔ آفتاب احمد خان شیرپور صاحب، آپ ایک سینئر سیاستدان ہیں، ماضی میں آپ بڑی سیاسی اور جمہوری تحریکوں کا حصہ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب تقریباً 3 سال ان کی یہ حکومت جب آئی ہے تو ان کا وہ ہو گیا ہے، تو آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ ان کو مطلب یہ ٹینیور جو ہے نا پورا کر دینا چاہیے تھا؟ مطلب آپ خود بھی جمہوری ایک سوچ رکھنے والے شخصیت ہیں، تو یہ اگر بیچ میں مطلب اس کو ایک جواز بھی ملے گا، مطلب ایک سیاسی شہید کا وہ جو ہے نا اس کو ایک چانس بھی مل سکتا ہے۔ دیکھیں اس کو اس نقطۂ نظر سے دیکھیں، ہم نے تو پہلے دن سے کہا تھا کہ یہ پچھلے الیکشن جو ہیں وہ دھاندلی کی پیداوار ہے اور یہ سلیکٹڈ ہے۔ اچھا، اس کے بعد خیر اسمبلی میں تو پی ڈی ایم اور اپوزیشن کے ممبر گئے، لیکن اسمبلی کے اندر بھی انہوں نے کوئی فضا تو نہیں بنائی۔ عمران خان اگر آپ دیکھیں تو بہت سے ایسے بین الاقوامی ایشوز آئے جی، جس میں اپوزیشن اور حکومت کو چاہیے تھا کہ اکٹھے ہوتے، یہ کسی اس میں نہیں، چاہے وہ کشمیر کا ایشو تھا اور بہت سے ایسے ایشوز تھے، یہ کرونا کا ایشو تھا، اس نے کبھی بھی اپوزیشن کو اعتماد میں نہیں لیا، وہ تو ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک تو یہ دوسری بات یہ کہ مہنگائی جس اس پہ عروج پہ پہنچ گئی ہے، تو ہم لوگوں پہ بھی پریشر تھا کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، اتنی پاکستان کا جو معیشت ہے وہ اس کا حلیہ بگڑ گیا ہے اور حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ بین الاقوامی سطح پر بھی ہماری پوزیشن دن بدن خراب ہوتی جا رہی۔ اور جو تیسری بات ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان آئندہ الیکشن کس طریقے سے کرانا چاہتا تھا۔ اس نے کہا ای وی ایم، اور یہ دوسرا سارے پولیٹیکل پارٹیز کہہ رہے تھے کہ ای وی ایم ہم نہیں مانتے کیونکہ اس سے خدشات ہیں کہ الیکشن میں جو ہے ریگنگ ہوگی اور وہ سلسلہ غلط ہوگا۔ جی، لیکن اس نے کہا نہیں ای وی ایم، اس نے قانون بھی اس کے لیے آرڈیننس بھی پاس کیا اور ساتھ ہی ساتھ ڈائسپورس کا بھی۔ تو اس لحاظ سے اگر ہم اس کو یہ 5 سال پورے کر دیتے تو پھر تو ای وی ایم اور یہ سلسلہ تو چلنا تھا۔ اس نے تو بالکل اپوزیشن کی بات ہی نہیں مانی، حالانکہ اس پہ تو بیٹھ کے یہ آئندہ کے لیے صرف عمران خان تو الیکشن نہیں لڑ رہا، اپوزیشن کی پارٹیاں بھی لڑ رہی ہیں۔ جی بالکل۔ تو اس لحاظ سے ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک افہام و تفہیم کے ساتھ الیکٹرول جو لاز ہیں وہ بنانے کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا نہیں ای وی ایم ہم نے وہ کرنا ہے۔ تو یہ چیزیں جب آپ سامنے رکھیں تو پھر جواز ضرور بنتا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ آئندہ کے الیکشن جو ہیں وہ اس میں کوئی دھاندلی ہو، وہ غیر جانبدار ہو۔ اچھا، یہ جو ابھی تحریک ہے آپ لوگوں کی، اگر یہ تحریک فار ایگزامپل یہ کامیاب ہو جاتی ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا، مطلب عمران خان صاحب تو ہٹ جائیں گے لیکن عام لوگوں کو جو ہے نا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ حالات اس طرح کی پہلے سے بنی ہوئی ہے، روڈ میپ نہیں ہے اپوزیشن جماعتوں کے پاس۔ روڈ میپ ہے، ابھی اس کو واضح کرنے کا جب وقت آئے گا تو ہوگا۔
لازمی بات ہے کہ مشکل حالات ہیں، یہ نہیں ہمیں احساس ہے کہ مشکل حالات ہیں، خاص کر اکانومی کی. اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ IMF بھی ابھی اس حکومت کے ساتھ یہ اس ٹرانچ پہ ابھی وہ نہیں کر رہے، معاہدہ وہ اس کو حامی نہیں بڑھ رہے ہیں، کیونکہ وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کون آ رہا ہے، آیا حکومت تبدیل ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے. تو لہٰذا ہم نے کم از کم کچھ ایسے اقدامات لینے ہیں کہ عوام کو کچھ نہ کچھ ریلیف مل سکے. یہ ضروری ہے کہ یکدم بٹن دبانے سے سب کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، وقت لگے گا، لیکن اگر صحیح سمت میں روانہ ہو جائیں تو امید ہے کہ عوام کو ریلیف ملے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد آئندہ کے انتخابات ہو، اور اس میں پھر عوام جس کو بھی ووٹ دے وہ حکومت بنائے، اور پھر ایک لمبی وہ منصوبہ بندی وہ کریں. تو اس کے لیے یہ ایک انٹرم پیریڈ ہے جس کو ہم نے اس لحاظ سے کچھ کوشش بھی کرنی ہے، اور ساتھ انٹرم پیریڈ میں الیکشن کی تیاری ہو جائے، حالات سازگار ہوں تو اس کے بعد الیکشن ہوں گے. ناظرین، آفتاب احمد خان شیرپور صاحب کے ساتھ خصوصی انٹرویو کا سلسلہ جاری ہے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے تو کچھ اور سوالات ان کے سامنے رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید. بریک سے پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ کچھ نہ کچھ لوگوں کو مطلب کچھ ریلیکسیشن مل جائے گی. تو سر اب یہ ٹوٹل تو ایک سال رہتا ہے یا 1.25 سال ہے تقریباً. تو یہ جو حالات ہے اس میں کیسے عام لوگوں کو کوئی ریلیف مل سکتی ہے؟ یہ مطلب اس میں کچھ ہمارے ناظرین کو بھی بتائیں. نہیں رفت صاحب، میں نے کہا کہ 2 مرحلے ہیں. پہلا مرحلہ شارٹ پیریڈ ہے، اچھا، جس میں یہ حکومت تو بن جائے گی، اس میں کچھ اور جو اقدامات لینے ہیں وہ لیے جائیں گے. جو جائزہ ہے اس کا، یہ اقتصادی صورتحال ہے، اس کے بجٹ کا جائزہ لیں گے. اس میں جو بھی ہو سکے اس لحاظ سے IMF کے ساتھ بھی یہ سلسلہ اس درمیان میں تو چھوڑ نہیں سکتے، کوئی ایسے طریقہ کار بنائیں گے. اور دوسرا مرحلہ ہے کہ الیکشن کے بعد جو حکومت آئے گی، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ حالات ایسے ہیں کہ شاید ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ایک قومی حکومت بنے جنرل الیکشنز کے بعد. تو یہ بات پہلے سے بھی نواز شریف صاحب نے بھی کہی تھی کہ 5 سال نہیں بلکہ 10 سال تک اگر ہم اکٹھے رہیں تاکہ عوام کے جو مشکلات ہیں وہ حل کر سکیں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، یہ ابھی اقتصادی امور کے انچارج کون ہیں؟ بیوروکریٹس ہیں. جی، ایک بینکر ہے، وہ تو اپنے بیلنس شیٹ کو وہ دیکھتے ہیں، تو عوام کی اس کے اوپر نفس پہ ان کا ہاتھ تو نہیں ہے نا. جی، ایک ایسی حکومت آئے گی جو سیاسی طور پر ان مسئلوں کا حل نکالے گی، نفس پہ ہاتھ رکھے گی، کچھ ایسے اقدامات لیں گے. یہ کچھ چیزیں تو ایسے ہیں جو کہ انہوں نے ان کی غفلت کی وجہ سے خراب ہوئے ہیں. چینی کا سکینڈل ہے، یہ گندم کا ہے، یہ سارے پیٹرولیم کا ہے. یہ سب چیزیں تو یہ جس کو مافیا کہتا ہے، یہ کس نے بنائے ہیں؟ انہوں نے خود بنائے ہیں. ہمارا ملک ہے جو زرعی ملک ہے، چینی پیدا ہوتی ہے، گندم پیدا ہوتی ہے. انہوں نے اس میں بھی ایسے حالات پیدا کر دیے کہ اس میں مہنگائی اتنی حد تک پہنچ گئی ہے کہ باہر سے ہمیں چینی بھی منگوا رہے ہیں اور گندم بھی منگوا رہے ہیں. تو ان میں ضرور ہم تبدیلی ایسے لائیں گے تاکہ کچھ نہ کچھ لوگوں کو ایک تسلی ہو جائے کہ اب یہ حکومت عوام کی جو رائے ہے اس کا بھی سامنے رکھ کے اس کے اوپر فیصلہ کر رہی ہے. آپ نے ابھی قومی حکومت کی بات کی، اپوزیشن جماعتی PDM ہی کر رہی ہے قومی حکومت کی بات، تو آپ بھی اس کی حمایت کرتے ہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ چونکہ اگر ایسے حالات بن جائیں تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے. قومی حکومت بنانے میں کوئی حرج تو نہیں ہے. تو اس میں مطلب قومی حکومت لیکن مائنس عمران خان صاحب؟ لازمی بات ہے کہ ابھی ہم سب اکٹھے اگر ہوئے ہیں
اور پی ڈی ایم میں ایک سفر کیا ہے، اور جو باقی اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ بھی پی ڈی ایم میں تھی، ابھی اگر باہر بھی ہے تو ابھی اکٹھے ہی سفر کر رہے ہیں. تو لازمی بات ہے کہ ایک ہمنگی ہماری پیدا ہوئی ہے. تو عمران خان چونکہ اس نے ابھی ان 3.5 سالوں میں، 3.25 سالوں میں تو کچھ بھی نہیں کیا، اور نہ وہ اپوزیشن کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے بھی تیار ہیں. تو اس لیے یہ کہا گیا ہے کہ اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں ان کی جو اگر حکومت میں آئیں گے، جو بھی وہ پارٹیز ہوں گی وہ اکٹھی ہوں گی. تو اس کی کیا شکل ہوگی؟ اگر جیسے آپ نے کہا کہ یہ 10 سال کے لیے بھی ہو سکتی ہے قومی حکومت، یا 5 سال کے لیے، تو کیسی اس کی شکل ہوگی؟ مطلب خود ہی بیٹھ کے آپ لوگ اپنے آپس میں مطلب عہدے بانٹ دیں گے، یا مطلب کوئی، اور اس سے پھر یہ بھی ہے کہ جو جمہوری کلچر ہے یا جو جمہوریت کا سفر ہے وہ اس پہ اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ الیکشن نہیں ہوں گے اس میں؟ مطلب یہ تو آپس میں بیٹھ کے آپ لوگ جو ہے نا عہدے تقسیم کریں گے، یہ کیسے؟ الیکشن کیوں نہیں ہوں گے؟ دیکھیں جی، جس کو اکثریت الیکشن میں تو سب اپنے اپنے اس پہ پلیٹ فارم پہ لڑیں گے. اچھا، اس کے بعد کی بات ہے، تمام جماعتیں مل کے ایسے؟ اس کے بعد کی بات ہے. جس کی اکثریت ہوگی وہ پرائم منسٹر ہوگا. بعض کو اسپیکر کا عہدہ مل جائے گا، کچھ اور ایسے عہدے مل جائیں گے. یہ بھی ایک وہ ہے، تجویز ہے. اس کو قابل عمل لانے کے لیے الیکشن کے بعد ہی بیٹھ کے بات چیت کا جو ہے سلسلہ شروع ہوگا. اگر ہو سکے تو یہ ایک اچھا موو ہوگا اس لحاظ سے. تو یہ تو اب اگر اس میں عمران خان صاحب نہیں آتے ہیں تو آپ لوگ تو یہ جو قومی حکومت کا ایک مطلب اس کے پیچھے جو ایک فلسفہ ہے وہ یہی ہے کہ کوئی اپوزیشن نہ ہو، سب مل کے جو ہے نا حکومت کو ایک ٹریک پہ لے جائیں. اور اگر عمران خان صاحب اس میں نہیں ہے تو وہ تو ظاہر ہے وہ پھر اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے، پھر وہی مسائل. تو اپوزیشن کا کردار تو کسی نے ادا کرنا ہے. تو اگر صحیح معنوں میں اپوزیشن کا کردار ادا کرتے ہیں تو یہ تو جمہوریت کا حصہ ہے. جی. اور کنسٹرکٹیو ہم تو چاہتے ہیں کہ اپوزیشن کا وہ ہم بھی چاہتے تھے. یہ اپوزیشن ابھی بھی چاہتی تھی کہ شروع میں اگر آپ کو یاد ہو تو زرداری صاحب نے بھی کہا تھا اور شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ آئیں بیٹھ کے ہم چارٹر آف اکانومی پہ بات کریں، لیکن انہوں نے اس کو رد کر دیا. تو اس لحاظ سے ہم تو یہی چاہیں گے. اور جب جو حکومت ہوتی ہے اس کی زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے. حکومت اگر عمران خان ابھی حکومت میں تھے تو ان کی ذمہ داری تھی کہ اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنا. جی. اس نے ساتھ جو الائز لے کے گئے تھے اور جس کی وجہ سے ان کی حکومت بنی وہ بھی اس سے نالاں ہیں. تو یہ اپوزیشن یا الائنس کا جو حکومت ہوتی ہے اس میں آپ نے ہر ایک کو ساتھ لے کے جانا ہے، ہر ایک کو اعتماد میں لے کے جانا ہے. جی. تو ہم تو یہ چاہیں گے کہ جو بھی آئندہ کے پرائم منسٹر ہو وہ اپوزیشن کو بھی ساتھ لے کے جائے گی اور جو امپورٹنٹ ایشوز ہیں اس میں ان کو اعتماد میں لے کے جائیں گے. اچھا، یہ اگر مرکز میں فار ایگزامپل عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوتی ہے تو کچھ اس طرح یہاں خیبر پختونخوا میں بھی کچھ دنوں سے جو ہے نا ایسے کچھ بیانات بھی آ رہے ہیں. ایک سیاسی جماعت نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ 45 لوگ جو ہے وہ فارورڈ بلاک بن رہا ہے حکومتی اس میں ممبران میں. تو کیا واقعی یہاں پہ کچھ چل رہا ہے؟ میرے علم میں نہیں ہے. اچھا، تو اگر یہاں پہ کوئی ایسی کوشش ہوتی ہے تو پھر آپ کی جماعت کا کیا موقف ہے؟ آپ ساتھ دیں گے؟ وہ تو ایک جمہوری طریقے سے جو کچھ ہوتا ہے تو ہم تو جمہوری اقدامات کی حمایت کرتے ہیں. تو اب تک ہمیں کوئی ایسے یا یہ بات نہ پی ٹی ایم میں ڈسکس ہوئی ہے، مجھے نہیں پتا کہ کس سطح پہ ابھی ڈسکس ہوئی ہے اور کیا پوزیشن ہے. جب تک اندرونی ہمیں سارے معاملات کا پتہ نہیں ہوگا تو اس پہ بات کرنا میرا خیال ہے قبل از وقت ہے. ویسے کوئی چانس ہے کہ اگر ادھر مرکز میں ایک دم حکومت چینج ہو گئی ہے تو پھر چانس ہے کہ صوبوں میں بھی جو ہے نا کچھ پھر تبدیلی ہے؟ پنجاب میں تو بڑا چانس ہے، یہاں پہ مطلب میں کیونکہ یہاں پختونخوا میں ان کو جو ہے نا ایک 2/3 میجورٹی حاصل ہے حکمران جماعت کو، تو یہاں پہ مطلب کچھ مشکل. کچھ کہہ نہیں سکتے، قبل از وقت ہے. حالات کو دیکھتے ہوئے فیصلے کیے جائیں گے. اچھا، اب کچھ دیگر ایشوز ہیں ان کی طرف بھی آتے ہیں. جیسے ہمارے پڑوسی ملک افغانستان میں تقریباً 6 ماہ ہو گئے ہیں، لیکن جو طالبان کی حکومت ہے ان کو ابھی تک کسی ملک نے تسلیم نہیں کیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پاکستان جیسے کہ ایک بہت بڑا ان کا ہمدرد ملک بھی ہے،
وہ بھی جو ہے نا گریز کر رہا ہے ان کی حکومت کو تسلیم کرنے سے. یہ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں ہماری ہمدردیاں تو افغانستان کے عوام کے ساتھ ہیں جی. کہ وہاں پر جو صورتحال بنی ہے اور خاص کر جو وہاں پر بھوک افلاس اس کی وجہ سے لوگ دن بدن پریشان ہیں، کھانے کی چیزیں نہیں مل رہی، اقتصادی صورتحال بہت خراب ہے، وہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکر ہے اور اس کو ہر ایک اس پہ فورم پہ اٹھانا یہ ہمارا فرض بنتا ہے. جہاں تک ان کو تسلیم کرنے کی بات ہے تو میرا پاکستان بھی ایک ایسے جو جتنے بھی ایک بین الاقوامی سطح پہ جو ادارے ہیں ان کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں، یورپین یونین، امریکہ، سب کے ساتھ. وہ چاہتے ہیں کہ اس وقت یہ رساکشی نہ ہو کہ بھئی فلانے نے تسلیم کر لیا فلانے نے نہیں کیا. ایک متفقہ فیصلہ ہو تاکہ وہاں کی بہتری کے لیے کچھ حالات بن سکیں. تو اس میں غالباً پاکستان ایک کردار ادا کر رہا ہے. تو یہ ریجنل ممالک بھی جو ہے نا وہ انہوں نے بھی کافی ٹائم لیا. جیسے مطلب پاکستان یا جو کچھ اور ممالک ہیں ان کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو شاید امریکہ یا یورپ کا خوف ہے، لیکن چائنا جیسے اس کو وہ تو ظاہر ہے کہ ایسی چیز کا کوئی فکر ان کو ایسی کوئی وہ پرواہ نہیں ہے، وہ بھی مطلب گریز کر رہے ہیں. تو آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ جو طالبان نے امریکہ کے ساتھ معاہدہ کیا تھا اس میں جو وعدے کیے گئے تھے شاید وہ وعدے جو ہے نا وہ پورے نہیں کر رہے، اس کی وجہ سے یہ وجہ ریزرویشنز ہے؟ مین جو بین الاقوامی سطح پر جو ہے وجہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ طالبان نہیں پورے کر رہے ہیں. جی. اچھا، تو یہ جو اس کی وجہ سے مطلب پاکستان کا یہ ہے کہ ہمارا تو پڑوسی ملک ہے، پھر ہمارے دو صوبے جو ہے بلوچستان ہے، ہمارا خیبر پختونخوا ہے، یہ بہت زیادہ ان کے ساتھ افغانستان کے ساتھ کنیکٹ ہے. وہاں پہ جس قسم کی بھی حالات ہو ہمارے اوپر اس کے مطلب کوئی نہ کوئی ایسا اثر ہوتا ہے. اگر امن ہو تب بھی مطلب وہ اگر وہ امن و امان کے حالات خراب ہو تو پھر تو ویسے بھی ہوتا ہے. تو ابھی حال ہی میں کچھ جیسے واقعات ہوئے، کچھ دہشت گردی کے واقعات یہاں پہ بڑے ہیں. کوچہ رسلدار میں ایک واقعہ ہوا بہت بڑا جس میں بڑی ہلاکتیں ہوئی. تو آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ بھی شاید افغانستان کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے؟ کوچہ رسلدار کا واقعہ بڑا افسوسناک ہے جی. اور ہمیں دلی درج ہوا. یہ بہت ہی بڑا ثانیہ ہے اور اس علاقے کو میں جانتا ہوں. کوچہ رسلدار میں گیا ہوں، بڑا پرامن علاقہ ہے اور وہاں پر جو لوگ وہاں کے باسی ہیں، ہمارے بزرگ بھی وہاں پر اسی علاقے میں نزدیکی کچھ رہتے تھے اور بڑا اچھا ماحول تھا. اس کو خراب کرنے میں اور ایسے صورتحال بنانے میں لازمی بات ہے کہ جس نے بھی یہ کیا ہے بڑا بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے اور اس کو جتنی بھی مذمت کی اے پی ایس کے بعد یہ بہت بڑا واقعہ ہوا. جی. اور اس کے جو ہے اس کے اثرات ابھی بہت حد تک اس کے اثرات رہیں گے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں، میں آج جا بھی رہا ہوں وہاں پر، میں ملک سے باہر تھا تو ہمارے پارٹی کے قائدین تو گئے تھے، انہوں نے ان کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کیا تھا، لیکن میں خود باہر تھا تو ابھی واپس آیا ہوں تو ان کے پاس جا کے اظہار یکجہتی کا وہ کروں گا. لازمی بات ہے کہ جہاں سے بھی یہ ہو رہے ہیں تو وہ ہمارے لیے تشویش کی باعث ہے اور جس ملک سے بھی ہو رہے ہیں، جس ملک کی سرزمین جو کہ افغانستان نے یہی کہا تھا کہ ہم اپنے سرزمین کو استعمال نہیں ہونے دیں گے. لیکن اگر ایسے صورتحال ہو تو لازمی بات ہے کہ یہ ایک تشویش ہے اور اس کو ان کے ساتھ اٹھانے کی ضرورت ہے تاکہ جو بھی ایسے واقعات کر رہے ہیں تو تاکہ اس کی سدباب ہو سکے. ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے اپنے یہاں پر جو ادارے ہیں ان کو چوکس رہنے کی ضرورت ہے. ہمارا اصل میں ہوتا ہی کیا ہے کہ واقعہ ہو جائے اس کے بعد پھر وہاں پر پولیس بڑھا دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ اقدامات لیتے ہیں. جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس پہ اگر صحیح طریقے سے عمل درآمد ہوتا تو شاید ایسے واقعات رونما نہیں ہوتے. تو یہ ابھی چونکہ عمران خان
وزیر اعظم ہے اور اس ملک کے، وہ اس کی ذہن میں بس ابھی آج کل تو صرف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے اور اپوزیشن کو کچلنے کی بات ہے. یہ واقعات ہیں جس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے اور جس سے عوام متاثر ہو رہے ہیں. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جو وزیر اعظم ہو، جو حکومت ہو، ان کو ایک ون ٹریک مائنڈ پہ نہیں چلنا چاہیے. سب چیزوں کو دیکھ کے حالات ابھی کوئٹہ میں بھی ہر دوسرے دن تیسرے دن ہو رہے ہیں، وزیرستان میں ہو رہے ہیں، ہر ایک جگہ یہ واقعات ہو رہے ہیں. تو اس کو ایک دفعہ بیٹھ کے، اور اس کے لیے جیسے اگر آپ کو یاد ہو پچھلی دفعہ جب وزیرستان میں جو آپریشن شروع سے پہلے سب پولیٹیکل پارٹیز پرائم منسٹر ہاؤس میں اکٹھے ہوئے تھے اور ان کے اتفاق سے وہاں پر آپریشن ہوا. تو وہ وقت اب بھی ہے کہ سب اکٹھے ہوں اور اس کے ساتھ دباؤ کر سکے، لیکن عمران خان وہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ آپ نے بات کی کوچہ رسلدار واقعی کی، تو واقعی وہ اے پی ایس کے بعد بڑا ایک سانحہ ہے پشاور میں. تو ہم نے دیکھا، میں خود جو ہے نا کچھ علاقوں میں گیا بھی ہوں، تو لوگوں میں پھر اس قسم کے جو ایک خوف و ہراس ہے وہ پھر سے جو ہے نا پھیل رہا ہے. تو یہ مطلب بڑی خطرناک بات ہے. تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فوری طور پر مطلب کیا ہونا چاہیے کہ اس طرح کے واقعات کا سدباب ہو سکے؟ دیکھیں، اس میں سب سے پہلے تو لوگوں کے اعتماد بحال کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کو تحفظ دیں گے. یہ حکومت کا وہ ہوتا ہے، کام ہوتا ہے. اور جو نیشنل ایکشن پلان پہ جو ابھی تک کٹائی میں پڑے ہوئے، اس کے اوپر مکمل وہ نہیں ہوا، وہاں پر ہم آہنگی کی ایک فضا پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جتنے بھی باشندے ہیں سب رواداری کے ساتھ، محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں. پھر اس کے بعد انٹیلیجنس ایجنسیز کا ایک بڑا رول ہے روکنے میں، جو لا انفورسنگ ایجنسی ہے ان کا ایک رول ہے. تو اگر اس سے آپ یہ اگر ہم سمجھیں کہ بس یہ دہشت گردی کے واقعات تھوڑے کمی آئی تھی تو ہم سمجھیں کہ بس ختم ہو گئی ہے، یہ ایک لمبا سلسلہ ہے. اس کو کنٹینیو کرنا ہے اور اس کے لیے چوکس رہنے کی ضرورت ہے. حکومتی اداروں کو بھی، پولیٹیکل پارٹیز کو بھی، اور ساتھ ہی ساتھ جو اسٹیبلشمنٹ کے جو وہ ہیں جو لوگ ہیں، ان کو سب کو مل کے اس کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے. ساتھ جو جہاں سے یہ ہو رہے ہیں ان کے ان ممالک کے ساتھ بھی بیٹھ کے اس کے لیے ایک تفصیلی لائحہ عمل بنانے کی ضرورت ہے. ناظرین، آفتاب احمد خان شیرپور صاحب کے ساتھ خصوصی انٹرویو کا سلسلہ جاری ہے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے تو کچھ اور ایشوز پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیں. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید. آفتاب احمد خان شیرپور صاحب، بریک سے پہلے بھی ہم یہ سیکیورٹی پہ بات کر رہے تھے. تو جیسے مطلب طالبان کے آنے سے افغانستان میں تو پاکستان یہاں پہ بڑے مطلب لوگ خوش تھے، اور ابھی بھی جو ہم اس کی بڑی وکالت کر رہے ہیں. لیکن بظاہر جو لگتا ہے 6-7 مہینوں میں کچھ لوگ یعنی یہ اندازہ لگا رہے ہیں کہ شاید ہم نے وہ صورتحال جو ہے نا غلط جج کی تھی. اس کے بعد سے تو یہاں حالات مزید خراب ہوئے، جیسے ابھی ہم ان واقعات کی بات کر رہے ہیں. تو جو ٹی ٹی پی ہے، کالعدم تنظیم ہے، تحریک طالبان پاکستان، یہ تو جو کوچہ رسلدار والا واقعہ یہ تو دولت اسلامیہ داعش نے قبول کی تھی، اور ٹی ٹی پی کے حملے تو مسلسل جاری ہے. وہ تقریباً ہر مہینے 25, 30, 40 کے قریب حملے کرتے ہیں. لیکن ان کا وہ تھوڑا سا طریقہ کار تبدیل ہوا ہے، وہ سویلین پہ نہیں کرتے حملے. تو یہ ٹی ٹی پی کے ساتھ ایک مرتبہ پھر سے، پہلے بھی ایک مذاکرات کا سلسلہ ہوا، پھر اب ایک مرتبہ پھر سے جو ہے نا جرگوں کی بات چل رہی ہے کہ جرگے ہو رہے ہیں. لیکن اس میں جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو اعتماد میں نہیں لیا جا رہا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے میں یہ جو پروسیس ہے یہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ نہیں، جب تک سب پولیٹیکل پارٹیز کو آپ اعتماد میں نہیں لیں گے یہ پروسیس کامیاب نہیں ہو سکتا. ہر ایک کا پوائنٹ آف ویو ہے، اور صحیح اگر بیٹھ کے سب اس کے اوپر بات چیت کریں تو اچھے مثبت نتیجہ سامنے آئے گا. جہاں تک داعش کا تعلق ہے، داعش کے اوپر تو افغانستان کا بھی کنٹرول نہیں ہے، بالکل ان کی حکومت کا کنٹرول نہیں ہے.
تو یہ ان کو کہنا کہ بھئی دیش کو کنٹرول کریں، وہ تو میرا خیال ہے کہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ٹی ٹی پی پہ ان کا ہے کنٹرول، اور انہوں نے ان پہ بیعت بھی کی ہے، تو لہٰذا اس کے لیے ایک ماحول بنانے کی ضرورت ہے، تاکہ جو پہلے مذاکرات بات چیت ہو رہی تھی، تو چونکہ یہ ایک ایسے حساس معاملہ ہے کہ اس میں رازداری کی ضرورت تھی۔ وہ عمران خان نے ایک اس میں ٹی وی اس میں وہ کہہ دیا کہ ہمارے بات چیت ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے معاملات دوبارہ خراب ہوئے۔ تو اس لیے میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ دو اقدامات، ایک تو سب کو اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے، اور دوسرا پھر اس کے بعد ایک اپنا وہ بنانا چاہیے روڈ میپ کہ کیا ہم کہاں تک بات چیت کر سکتے ہیں، اور اس میں ایک ریڈ لائن بھی بنائیں کہ اس سے آگے ہم نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ اپنے قومی سلامتی اور اس کو تو ہم فورگو کسی صورت میں بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ جی، تو اس کے لیے جب تک سب اکٹھے نہیں بیٹھیں گے، یہ مسئلہ اس طریقے سے حل نہیں ہوگا۔ پاکستان میں کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ جو کلدن تنظیمیں ہیں، ان کے ساتھ آپ جب بھی مذاکرات کریں گے تو ان کی طاقت بڑھے گی۔ اگرچہ مطلب میں خود ذاتی طور پر اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں بھی مذاکرات کا حامی ہوں، لیکن اس کے لیے ایک پورا مطلب ایک بہت بڑے ہوم ورک کی ضرورت ہوتی ہے، وہ پورا انفراسٹرکچر بنانا پڑتا ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے، مطلب مذاکرات ہونی چاہیے یا نہیں، اس کے علاوہ بھی کوئی اور اسٹریٹجی ہونی چاہیے؟ دیکھیں، مذاکرات پہلے بھی ہوئے ہیں اور فیل ہوئے ہیں، کوئی کامیاب نہیں حاصل نہیں ہوئی۔ معاہدے جتنے بھی ہوئے، جتنے بھی معاہدے ہوئے ہیں، کوئی اس میں وہ نہیں ہوا۔ تو اس لحاظ سے آل انکلوسیو جب تک نہیں ہوگا کہ پورا ایک وہ ہو، اور کیا ہوگا، یہ لوگ واپس کیسے آئیں گے، جو بھی ہے ہم نے کیا ماننا ہے، یہ سب چیزیں ایسے آسانی سے ہوں گے نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے تو ہر ایک حربہ استعمال کیا۔ ان کو اگر وزیرستان سے جب آپریشن ہوا یہ نکل گئے تو یہ کہا گیا کہ بس یہ معاملہ ختم ہو گیا، ابھی امن ہوگی، لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ دوبارہ شروع ہو گیا، اور اس سے جو وہاں کے لوگ تھے ان کو وہ متاثر ہوئے، ان کو وہاں سے نکلنی پڑی، مائیگریشن کرنی پڑی، ریفیوجی کی شکل میں رہتے رہے۔ اس کے بعد واپس بھی گئے تو وہاں پر ابھی تک لینڈ مائنز وغیرہ وہ ساری چیزیں وہاں پر موجود ہیں، اور روزانہ کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ چیزیں تو جب تک آپ مکمل سیز فائر، اگر مذاکرات کی ضرورت ہے، مکمل سیز فائر اور کچھ وہ نہ ہو اور اس کے بعد ایک بات چیت کا سلسلہ آگے جائے تو کوئی بات ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ایسے صورتحال اب فی الحال ہے، اور جو حکومت کسی چیز میں بھی سنجیدہ نہ ہو تو ان سے کیا بات چیت کرنی ہوگی۔ یہی سنجیدگی کی طرف یہ جو کلدن تنظیمی جس کے ساتھ یہ ٹی ٹی پی کی میں بات کروں گا، ان کے ساتھ جو یہ نومبر میں پچھلے سال ہوا تھا، تو پھر وہ جب 1 مہینے کی جنگ بندی ہوئی پھر وہ ختم کی گئی، تو انہوں نے بھی جو ایک اپنے بیان میں مطلب اس بات کا ذکر کیا تھا کہ حکومت سنجیدہ نہیں ہے۔ واقعی ایسا ہی ہے؟ بالکل صحیح ہے۔ یہ تو ان کے ہر ایک وہ اس کے دیکھیں اقدامات کو دیکھیں، اس میں کوئی سنجیدہ، چاہے معیشت کی ہیں، چاہے اور چیزیں ہیں، یہ لا اینڈ آرڈر کا ہے، ہر ایک چیز میں یو ٹرن لے لیتی ہے، اس سے واپس ہو جاتی ہے۔ تو سنجیدہ طریقے سے اگر مکمل وہ ہو تو وہ الگ بات ہے، ورنہ پھر اس کے لیے کوئی طریقہ ایسے کرنا پڑے گا تاکہ ہم اپنے علاقوں کو، یہ بھی ایک ہے کہ ڈیٹرنس کے طور پر ہم ایسے اقدامات لیں کہ یہ اس میں خود بخود کمی آ جائے ان واقعات میں، تو ایک اور صورتحال بن سکتی ہے، پھر آسانی ہو جائے گی آپ کے لیے۔ تو یہ چیزیں ہیں، ابھی اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور جو نیشنل ایکشن پلان کی ہم بات کر رہے ہیں تو اس میں یہ سب چیزیں واضح ہیں، اس کے اوپر مکمل عمل کریں تو شاید کوئی طریقہ نکلے گا۔ یہ جو اسلام آباد میں یا لاہور میں جو معاہدے ہوئے تھے، کوئی اس سے آپ کی بات صحیح ہے کہ شاید تقویت ملی ہے لوگوں کو، لیکن وہ اس کا کوئی فائدہ اس لحاظ سے، اب وقتی فائدہ تو شاید ہو، لانگ ٹرم فائدہ اس کا نہیں ہے۔ اچھا، اب کچھ بات یہ بلدیاتی انتخابات پہ بھی کرتے ہیں۔ پہلا مرحلہ ہوا، اب یہ دوسرا مرحلہ اس ماہ کے آخری میں وہ بھی ہونے جا رہا ہے 2 ڈویژنوں میں۔
تو پہلے مرحلے میں آپ کی جماعت کی کارکردگی جو ہے وہ کچھ اچھی نہیں رہی. میرے خیال میں آپ لوگوں کو ایک بھی کوئی بڑی تحصیل کی سیٹ نہیں ملی ہے. کیا وجہ ہے؟ یہ دیکھیں اس میں کچھ وجوہات تو یہ تھی کہ ایک بے یقینی کی فضا تھی. الیکشن ہو رہے ہیں، الیکشن نہیں ہو رہے ہیں. یہ جو سسٹم ہے جو ابھی بنایا ہے اس سے بھی ہم کوئی اتفاق ہمیں نہیں تھا کہ یہ جس طریقے سے یہ سسٹم بنایا گیا ہے. اچھا، جو یہ ایک تحصیل لوکل باڈی ایکٹ کی بات کر رہے ہیں؟ جی جی، اچھا، اس کی بات کر رہے ہیں. تحصیل میں میرا خیال ہے کہ بعض تحصیلوں میں تو نیشنل اسمبلی کی سیٹ ہے جی، اور اس کے پاس اختیارات ہوں گے. تحصیل کے جو چیئرمین ہے اس کے پاس کیا اختیارات ہوں گے؟ ڈسٹرکٹ اس سے بالا تر ہے. تو یہ بہت سی چیزیں تھیں. پھر جو ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا کہ یہ بلدیاتی اس کے اوپر ہوں گے، جماعتی بنیادوں پر ہوں گے. جی بالکل. تو 3 کونسلر تھے، 3 کونسلر میں سے آپ کتنے کو ٹکٹ دے سکتے ہیں؟ جی، وہ وہ چیزیں اس میں ابہام تھا. اور سپریم کورٹ میں گیا، انہوں نے بھی پولیٹیکل پارٹیز باقیوں کو سنا نہیں اور ایک فیصلہ دے دیا. تو اس لحاظ سے کافی بے یقینی تھی. تو بہرحال جو بھی ہے ہم ابھی لگے ہوئے ہیں دوسرے مرحلے میں، انشاءاللہ تعالی بہتری آئے گی. جو پہلا مرحلہ ہوا اس میں اپوزیشن جماعتوں، خاص کر جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت ہے، ان کی یہاں پہ مطلب اکثریت آئی. تو وہ جو پہلا مرحلہ تھا وہ آپ سمجھتے ہیں کہ بالکل فری اینڈ فیئر تھا، اس میں کوئی داندلی شاندلی ایسی چیز نہیں تھی؟ بقول مولانا فضل الرحمان کے نہیں، آپ کے نہیں، بقول ان کے کہ انہوں نے کہا ہمیں دیکھیں، ایک تو اس وقت بلدیات میں تو زیادہ جو عمل دخل ہوتا ہے وہ حکومت کا ہوتا ہے. اچھا، جو صوبائی حکومت ہوتی ہے اس کا عمل دخل ہوتا ہے. انہوں نے آخری وقت تک ڈپٹی کمشنرز، نیچے ROs، یہ سارے تبدیلی کرتے رہے، فنڈز دیتے رہے. ابھی آپ دیکھیں عمران خان کو 3 نوٹس ملے ہیں. جی جی بالکل. لیکن وہ اس کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں. کل پرسوں منصیرہ جا رہا ہے، ان کو آج پھر نوٹس دیے، 50,000 کا ان کو جرمانہ کر دیا. یہ کوئی وہ ہے؟ تو آپ ان کو فیئر اینڈ فری کہیں گے جب ایک ذمہ دار آدمی جس کے پاس اختیارات ہیں وہ جا کے وہ اعلانات کرتے ہیں، وہ وہاں جا کر لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، تو اس کے اثرات تو ہوتے ہیں نا الیکشن پہ. تو یہ کیسے فیئر اینڈ فری الیکشن ہے؟ تو نہیں تھے، مطلب فیئر نہیں تھے. مطلب میں تو سمجھتا ہوں کہ بالکل اس وقت بھی ایسے صورتحال بنی ہوئی تھی. اور یہ جو ٹرانسفارمرز اور یہ سارا سلسلہ کل عام چل رہا تھا، حکومت ہی ساری مداخلت کر رہی تھی اس میں. بلکہ اس میں تو دیکھیں ججز بھی تو ریٹرننگ آفیسر یا پریزائڈنگ وہ تو نہیں تھے نا. ریٹرننگ آفیسر سارے اس کے سول بیوروکریسی کے لوگ تھے، DC AC یہ لوگ تھے. تو وہ تو حکومت کی بات مانیں گے. تو اس لحاظ سے انہوں نے اپنی مکمل کوشش کی. اس کے باوجود بھی کچھ کامیابیاں جو حاصل ہوئی ہیں، اس کے باوجود کہ حکومت نے کافی اپنی کوشش کی. اور انہوں نے بھی، میرا خیال ہے حکومت نے بھی سمجھا کہ بس یہ ہم سارے جیت گئے ہیں. اور کچھ اس میں شاید یہ ان سے بھی تھوڑی سی وہ ہوئی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس لحاظ سے جو یہ کہا جا رہا ہے کہ پیچھے ہاتھ نہیں تھا، وہ شاید میرا اس لحاظ سے اتفاق نہیں. اچھا، اتفاق ہے، یعنی ایسا نہیں تھا کچھ. ٹھیک. اچھا، یہ نہیں ایسا نہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی پیچھے سے انفلوئنس نہیں تھا. میں نے کہا کہ یہ اس پہ میں وہ نہیں کہہ سکتا ہوں. اچھا، ہاں، کہ ہم نے جو مولانا صاحب کے ساتھ ہم نے بھی پشاور میں ان کے ساتھ وہ کی ہے، تو اس کے باوجود بھی کہ اتنے مشکلات تھے اور اتنے وہ عمل دخل تھے، اس کے باوجود جیتنا یہ ایک کامیابی ہے. جی. اچھا، یہ جو ابھی آپ نے بات کی کہ عمران خان صاحب الیکشن کمیشن کی بات نہیں مان رہے ہیں، وہ جرمانہ جو ہے نا پے کر رہے ہیں، تو اب وہ وزیر اعظم ہے، تو یہ کیا جائے اگر وہ الیکشن کمیشن اداروں کی بات نہیں مان رہے ہیں؟ تو کوئی تو اس کا نوٹس لیں، کیا ہوئے؟ مطلب آپ کیا تجویز ہے آپ کی؟ دیکھیں، یہ بنیادی جو میں نے شروع میں کہا کہ ہم نے ان کو پورا ٹائم کیوں نہیں دیا.
وہ تو بالکل وہ EVM پہ بھی وہ کہہ رہا تھا کہ بس میں نے فیصلہ کر دیا ہے. تو یہ جو صورتحال ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ آئندہ کے الیکشن میں بھی صورتحال میں فیئر اینڈ فری نہیں ہو سکتے تھے. اس کے لیے ابھی یہ ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اس کے اوپر بھرپور طریقے سے کوئی ایسے اقدامات لیں تاکہ وہ پتہ چلے. ابھی 50,000 جرمانہ کرنے سے کیا ہوگا؟ یا تو یہ ہے کہ جیسے عدلیے سے آپ کو جرمانہ ہو جائے تو یہ تو ایک سزا ہے نا جی، وہ شخص نااہل ہو جاتا ہے. نااہل ہو ہاں، جاتا ہے. بالکل. تو یہاں پر تو نااہلی کی وہ بات نہیں ہے، تو انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی ہے. یہ تو یہ کہتے ہیں کہ جی، جیسے کہتے ہیں کہ جی جو ان کے ممبر ہیں اگر یہ ان کو ووٹ کے حق نہیں ہے یا دے دیں تو فار لائف وہ ہو جائیں گے. تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پر اپوزیشن تو اس کی وہ نہیں کر رہی ہے، خلاف ورزی نہیں کر رہی، یہ کر رہے ہیں. ابھی جو میں اس کا یہ خلاصہ اس لحاظ سے وہ کروں گا کہ ہم آئین کی پاسداری کر رہے ہیں، حکومت آئین کی پاسداری نہیں کر رہی. ہم الیکشن لاز اور الیکشن کے جو قوانین ہیں اس کی پاسداری کر رہے ہیں، حکومت نہیں کر رہی. حالانکہ یہ الٹا ہونا چاہیے تھا. ہم کر رہے ہیں، وہ نہیں کر رہے. اسپیکر نیشنل اسمبلی نے جو آئین کی خلاف ورزی کی ہے، یہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ اس طریقے سے یہ ہوتا. تو اب اس کا کیا حل ہے؟ مطلب اگر وزیر اعظم خود ایک قانون کی جو ہے نا وہ خلاف ورزی کر رہے ہیں، وہ قانون کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں، تو اب اس کا حل کیا ہے؟ مطلب کوئی تو یعنی کسی کو نوٹس لینا چاہیے اس کا. دیکھیں، یہ اگر الیکٹرل ریفارم صحیح معنی میں ہو، آپ مکمل اختیارات دے دیں الیکشن کمیشن کو، جیسے انڈیا میں ہے، جی، مکمل اختیارات دے دیں. تو اگر آپ الیکشن کمیشن کو مکمل اختیارات دیں گے، فائنینشیل، ایڈمنسٹریٹو، سب پاورز دیں گے، تو پھر یہ کیئر ٹیکر کی بھی ضرورت نہیں ہے. وہی حکومت کنٹینیو کرے. انڈیا میں ہوتا ہے، ادھر بھی پہلے تھا، وہی کنٹینیو کرے. آزاد کشمیر میں بھی یہ ہے. تو وہی کنٹینیو کرتے اور الیکشن کمیشن سارا جیسی ٹائم پورا ہو، الیکشن کا اعلان ہو تو ان کی کنٹرول سارے ہو، تو تب جا کے یہ ہو سکے گا. یہ تو الیکشن کمیشن کو تو ان پہ ایسے الزامات لگائے کہ وہ تو ناقابل برداشت ہے. ایک وزیر نے تو کہا کہ جلا دو اس کو، دوسرے نے تو کہا کہ یہ اپوزیشن کی رہنمائی کر رہے ہیں. تو ایسے حالانکہ لگائے بھی انہوں نے ہیں. تو ایسے صورتحال میں کیسے الیکشن فیئر اینڈ فری ہو سکتے ہیں جب تک ان کو آپ اختیارات نہیں دیں گے؟ اچھا، بس یہ ہمارے پاس ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے. یہ آخری سوال کہ یہ جو عمران خان صاحب ایک بات کرتے ہیں کہ یہ جو میرے خلاف ساری اپوزیشن کی جماعتیں اکٹھی ہو گئی ہیں تو یہ ایک غیر ملکی ایجنڈا ہے. میں نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا ہے، تو اس میں امریکہ اور یورپ کے ممالک شامل ہے. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ ایبسولوٹلی ناٹ انہوں نے کیوں کہا تھا؟ انہوں نے جب آپ سے بیسز مانگی نہیں ہے تو ایبسولوٹلی ناٹ کا کیا؟ یہ تو ان کے جو جتنے بھی بیانیہ ہے اور جو یہ بات کرتا ہے، یہ تو سارا صرف اپنے امیج بنانے کے لیے کہ اسلام فوبیا پہ یہ بات کرتا ہے، دوسرے پہ کرتا ہے. تو یہ تو صرف اس کے لیے. میرا خیال ہے کہ امریکہ بھی اور باقی بھی ان کو اس طریقے سے سیریسلی نہیں لے رہے. یہ ابھی تک تو یہ انتظار کر رہا تھا کہ وہاں سے ٹیلی فون کال آئے گا، وہ کال ابھی تک نہیں آیا. اس کے لیے یہ محنت سماجت کر رہے ہیں. بالکل. ان کا وہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کیا ادھر. بالکل. تو یہ بات کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں یہاں پر انٹرنیشنل سطح پہ کوئی کانسپریسی ہو اس کو ہٹانے کے لیے؟ اس نے تو کیا ایسے وہ کیا کہ ہم کہہ سکیں کہ بھٹو صاحب کے خلاف تھا اس وقت جب کسنجر نے بھی کہا کہ ہم آپ کو سبق سکھائیں گے، تو وہ اس وقت ایک اور صورتحال تھی. پیسے بھی آئے تھے، ڈالر بھی آئے تھے، سب کچھ. وہ ایک بین الاقوامی سازش کا آپ کہہ سکتے ہیں. اس وقت عمران خان ہو یا نہ ہو، ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آفتاب احمد خان شرپوہ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، آج ہم نے شرپوہ صاحب کے ساتھ جو ملک کی موجودہ صورتحال ہے وہ اس پہ تفصیل سے گفتگو کی. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اب ختم ہو جاتا ہے. اجازت دیجیے.
खुदा हाफिज़।